بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آج ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے، لہذا ربیع الاول کی تیسری تقریر آج آپ کے سامنے کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی سیرت کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، عام طور سے مقرروں، ادیبوں، دانشوروں، خطیبوں، مصنفوں کا ایک طریقہ ہے. کسی کی سوانح حیات جو لکھی جاتی ہے نا، بہت سارے لوگوں کے سوانح حیات موجود ہیں، اور سوانح حیات میں بڑی عبرت کی بات ہوتی ہے، بڑی کام کی بات ہوتی ہے. تو سوانح حیات جو لکھی جاتی ہے، کسی کی بھی لکھی جائے یا بیان کی جائے، عام طور سے بچپنے سے شروع کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پہ ختم، موت پہ ختم. ہمارے یہاں بھی کوئی بڑی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اخباروں میں یا تعزیتی جلسوں میں ان کے سلسلے میں جو سوانح حیات بیان کی جاتی ہے، فلاں گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسا ہوا، پھر ایسا پڑھے، فلاں جگہ پڑھے، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. شروعات کہاں سے؟ پیدائش کے بعد سے. اس کے پہلے سے تو نہیں شروع کریں گے نا، پیدائش کے بعد سے شروع کریں گے اور موت پر ختم ہو جائے گا. نہ تو پیدائش کے پہلے سے کسی کی سوانح حیات شروع ہوگی، اور نہ موت کے بعد کسی کی سوانح حیات بیان کی جائے گی. موت کے بعد کیا ہوا اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا معاملہ ہے نا. تو عام طور سے جو کسی کی بھی حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے اور موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھیں، آپ کے سوانح کو اگر دیکھیں، آپ کی عظمت کو دیکھیں، آپ کی رفعت کو دیکھیں، آپ کے شان کو دیکھیں، آپ کے مقام کو دیکھیں، تو آپ کے سیرت کا آغاز پیدائش سے نہیں ہوا ہے اور موت پہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز اور سوانح کا آغاز موت کے پہلے ہوا ہے، اور موت کے بعد عالم حشر و نشر پہ ختم ہوتا ہے. سیرت مصطفیٰ کا آغاز بھی بڑا عجیب، اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام بھی بڑا عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. اس وقت سے
نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ آفتاب تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا، نہ رات، نہ ظلمت، نہ روشنی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ وہاں سے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پہ ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں کسی بھی شخصیت کی سیرت کا آغاز جو ہے پیدائش کے بعد ہوتا ہے، موت پر ختم ہو جاتا ہے، مگر ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، شان ہے کہ جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، عالم ارواح سے آپ کی سیرت کا آغاز ہوا ہے۔ کیسے، میں بھی بتاؤں گا۔ اور سیرت کا اختتام دنیا سے جانے پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم حشر و نشر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز دیکھیں گے تو ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہے۔ تمام انبیاء کرام کو لے لو، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہر نبی کا نام لے لو، ہر نبی کی سیرت کا آغاز پیدائش کے بعد ہوا ہے اور موت پر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اے آمنہ تیرے لال پر، تیرے لال کی عظمت پر قربان جاؤں کہ اس وقت یہ مقام شروع ہو گیا ہے جبکہ ابھی دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے، وہاں سے نبی کی سیرت کا آغاز ہوا ہے اور اختتام عالم حشر و نشر پہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں جس زمانے میں فرعون نے اپنے قوم کے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں کو ڈر لگا بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرعون کی پولیس آئے گی ہمارے بیٹے کو بھی قتل کر دے گی، ماں کا دل ہے، بڑا درد ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تم کو ڈر لگے کہ فرعون کی پولیس تمہارے بچے کو قتل کر دے گی، بلا خوف و خطر دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈالنا تمہارا کام ہوگا، نبی بنا کے لوٹانا میرا کام ہوگا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ اللہ نے نبی کے لیے ہر چیز کو متعین کر رکھا ہے۔ نبی کے صحابہ کون ہوں گے؟ معمولی چیز نہیں ہے نبی کا صحابہ بننا، اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ ابو بکر کا دل ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عثمان علی ایسے ہیں، صحابہ ایسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے۔ علماء نے لکھا یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے معلوم ہے کہ ہم کس زمانے کے لائق ہیں۔ اس زمانے میں ہم ہوتے پتہ نہیں ابو لہب کے صف میں ہوتے، ابو جہل کے صف میں ہوتے، عتبہ شیبہ کس کے صف میں ہوتے پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس زمانے کے لائق سمجھا اس زمانے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے کے لائق سمجھا اللہ نے بھیجا ہمیں۔ نبی کے لیے ہر بات متعین۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ۔ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ میرا موسیٰ بھی چھوٹا ہے نا، کسی کا دودھ نہیں پیے گا۔ دریا میں ماں نے ڈال دیا، صندوق بہتا ہوا،
فرعون کے دربار میں جو نہر جاری تھا پہنچا ہے، ان کے لوگوں نے صندوق کو نکالا ہے، صندوق کھولا گیا ہے، حسین نبی کا مسکراتا چہرہ، نبی تو ایسے ہی حسین و جمیل ہوتا ہے، اور اللہ نے کشش رکھا تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ کسی نے کہا کسی بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دریا میں پھینک دیا ہوگا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے فرعون کی حکومت جانے والی ہے۔ نجومیوں کو فرعون نے بلایا، نجومیوں نے کہا ہاں یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے اب تک 70,000 بچوں کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ نجومی بھی کہہ رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا اللہ کی تقدیر دنیا کے تمام تدبیروں پر غالب رہتی ہے۔ دنیا والے چاہے جتنی تدبیر کر لیں، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ اللہ کی تقدیر غالب رہتی ہے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ ہیں، بچے ہیں، نجومی کہہ رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے بھائی جس کے تم نے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا ہے، جلدی اسے بھی قتل کرو۔ فرعون بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر۔ فرعون کی بیوی بول گئی میں کسی کو قتل نہیں کرنے دوں گی، اتنا پیارا بچہ ہے، فرعون کا بچہ نہیں تھا۔ اس نے کہا میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، میرے ساتھ رہے گا، میرا اثر ہوگا، میرا بچہ ہوگا۔ سب مخالف ہیں، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا نہیں مجھے اس کو بچہ بنانا ہے، بیٹا بنانا ہے۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ۔ فرعون کے گھر میں فرعون کے کھانے پر اور اخراجات پر حضرت موسیٰ پلنے والے، اسی کی حکومت کو ختم کرنے والے۔ اب جب پالنے کی بات آئی تو کوئی دودھ پلانے والا ہوگا نا، دودھ پلانے والی 1 2 3 4 5 10 20 آئی۔ حضرت موسیٰ کو جیسے ہی لیا سینے سے لگایا، ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا تھا نا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر تمام دودھ پلانے والے پالیوں کی دودھ کو ہم نے حرام کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، کسی نے کہا وہ بہت شریف ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کی ماں ہیں، وہ آئیں اور جیسے ہی سینے سے لگایا حضرت موسیٰ دودھ پینے لگے۔ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر، سارے تدبیر بیکار ہو گئے۔ اور یہی معاملہ وہاں بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، اس زمانے میں بھی عرب کا دستور تھا کہ عرب کے دیہات کے رہنے والی دائیاں وہ مکے شہر کے بچوں کو لے جاتی تھیں پالنے کے لیے۔ مشہور واقعہ ہے، اس زمانے میں کہتے ہیں 300 دائیاں آئی تھی مکہ مکرمہ لینے کے لیے بچوں کو، اور ہر دائی نے یہ پوچھ کر، دایا جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتی حضرت آمنہ سے بچہ ہے؟ ہاں بچہ ہے۔ تو دوسرا سوال کیا ہوتا ہے ان کے ابا کیا کرتے ہیں؟ بچہ یتیم ہے، چھوڑو یتیم ہے، کیا دے گا ہم کو، کیا ملے گا ہم کو یہاں سے؟ پس منظر۔ تو میں کہتا ہوں اصل میں ان دائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے دھکے مار کے ان تمام عورتوں کو در محمد سے دور کر دیا ہے، اس لیے کہ ان دائیوں کا عقیدہ درست نہیں تھا، مشرکانہ عقیدہ تھا۔ اللہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میرا نبی کسی مشرکہ کی گود میں پلے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، کمزور ہیں، ان کی اونٹنی بھی کمزور ہے، خود بھی کمزور ہیں، غریب ہیں، آئی ہیں، لیکن مشرک نہیں تھی، اس زمانے میں بھی شرک کا کام نہیں کیا تھا۔ اللہ نے طے کیا تھا کہ میرے محمد کے لیے گود بھی متعین، دایا بھی متعین، اور حضرت حلیمہ آئی ہیں جس کو یتیم سمجھ کے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا اور کہا بلا شبہ اس کی شان الگ ہے، آن الگ ہے، ایسا بچہ ہم نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ باہر نکلی، شوہر انتظار میں کھڑا ہے، کچھ ملا؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا رے کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا۔ شوہر نے کہا سنا غریب ہے، یتیم ہے بچہ، کہا یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے، دونوں کائنات کی جہاں ہمیں اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی جو حضرت حلیمہ کی دبلی تھی، چل نہیں سکتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اتنی تیز رفتار بن گئی ہے، وہ مالدار عورتیں جن کی سواریاں بڑی اچھی تھیں آگے نکل گئی تھیں، حضرت حلیمہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نبی کے لیے ہر چیز متعین کر دیا ہے۔ کون دودھ پلائے گا؟
اور کس کو در محمد سے دھکے مار کے ہٹا دیا جائے گا۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے طے کے دیے حرمنا علیہ المراضیہ۔ فرعون نے بہت سارے دودھ پلانے والوں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ نے دیکھا بھی نہیں۔ اور جب ان کی والدہ آئیں، والدہ کی حیثیت سے نہیں، یہ بھی دائی کی حیثیت سے آئی ہیں، حضرت موسیٰ سینے سے لگ کے دودھ پینے لگے ہیں۔ قرآن میں تفصیل سے تذکرہ ہے۔ میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے جو تذکرہ کیا، کہاں سے؟ پیدائش کے بعد سے۔ پیدا ہوئے، ماں کو فکر ہوئی، پھر دریا میں ڈالا گیا، پھر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ پیدائش کے بعد سے، پیدائش کے پہلے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے ہیں اور 3 دن کے بچے کو لے کے حضرت مریم جب قوم میں گئی ہیں تو قوم نے الٹی سیدھی بات شروع کر دیا۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ قوم نے کہا یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم سے اللہ نے کہہ دیا تو جواب مت دینا، روزہ رکھ لینا۔ اس زمانے میں چپ رہنے کا روزہ تھا۔ حضرت مریم نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے، بچے سے پوچھو نا۔ اشارے سے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگوں نے کہا بیوقوف بناتی ہو، یہ 3 دن کا بچہ کچھ بولنے کے قابل ہے جو بولے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ 3 دن کی عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً گہوارے سے کہا ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس واقعے میں، واقعہ لمبا ہے لیکن مجھے بتانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیرت کا بیان شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا؟ پیدائش کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، تصدیق مصطفیٰ، اللہ اکبر، جب یہ کائنات نہیں تھی، کسی ذرے کا وجود نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا تھا، عہد لیا تھا اللہ نے، یعنی صرف ان ارواح کو بلایا گیا تھا جن کو نبی بننا تھا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت زکریا، یحییٰ، صالح، داؤد، یہ سارے لوگ یعنی جن کو نبی بننا اللہ نے طے کر لیا تھا، ان کی ارواح کو اللہ نے بنایا، اور سارے نبی کی ارواح جب آ گئے تو اللہ نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ نبی و رسولو، میں تم کو نبوت اور رسالت اس شرط پہ دوں گا، میری شرط ہے، اگر شرط مانو گے تو رسالت و نبوت دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، اور اللہ انبیاء کے ارواح سے کہہ رہے ہیں کہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں اگر عہد منظور ہے تو نبوت و رسالت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائیے، اللہ نے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو حکمت اور رسالت اس وقت دوں گا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سب سے اخیر میں میرا محبوب آئے گا جس کی وجہ سے میں نے کائنات کے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ میرا محبوب محمد آئے گا، وہ مصدق ہوگا، اگر وہ تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا تو تم کو نبوت تمہاری معتبر ہوگی، تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا تو معتبر ہوگی۔ وہ جب آئے گا نا تو اللہ نے 2 وعدہ لیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایک تو تمام نبیوں کو جن کو رسالت و نبوت ملنے والی ہے سب کے سب محمد الرسول اللہ کو نبی مانیں گے، ایک وعدہ کرو۔ دوسرا وعدہ سب کے سب اس نبی کی مدد کریں گے۔ اللہ نے 2 وعدہ لیا تھا۔ قال اقررتم، اللہ کہہ رہے ہیں نبیوں سے، اقرار ہے، منظور ہے، سب سے اخیر میں میرا نبی محمد آئے گا، کائنات کا وجود نہیں ہے لیکن اللہ نبیوں سے عہد لے رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ عالم ارواح سے ہوا ہے، دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے، اور اللہ وہاں سے محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔
اور انبیاء کو بلا کر اللہ عہد لے رہے ہیں کہ تم کو رسالت و نبوت جب دوں گا، اخیر میں میرا نبی محمد آئے گا، اس پر اگر تمہارا ایمان ہے اور مدد کرو گے ہم نبوت و حکمت دیں گے۔ اقرار ہے؟ بولو۔ سب نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ منظور ہے، اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے کہا تم سب گواہ رہنا، یہ جو عہد ہم نے لیا ہے تم سب یعنی 1,24,000 انبیاء گواہ رہنا، وانا معكم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ کتنا پختہ عہد لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 1,24,000 انبیاء بھی اس کے گواہ اور اللہ بھی گواہ ہے نا۔ بھئی ایک بات تو ہو گئی کہ اللہ نے وہاں سے شروع کی، عالم ارواح سے اپنے نبی کی سیرت سنوانے کی بات شروع کی ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کہ ہر نبی کو پہلے آنا ہے اور جناب رسول اللہ کو سب سے بعد میں آنا ہے، تو بھئی بعد میں آنے والا جو ہے پہلے آنے والا بعد میں آنے والی کی تصدیق کیسے کرے گا؟ بھئی ہم سے پہلے دنیا سے جو جا چکے ہیں وہ ہماری تصدیق کریں گے کیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں نا ہمارا، تصدیق کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا اس کا انتظام ہم کریں گے۔ کیسے کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا کہ اللہ نے عہد لیا کہ سب نبیوں کو ہمارے اس نبی پر ایمان لانا ہے، جبکہ ہر نبی پہلے دنیا سے جا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بھی جو آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 570 سال پہلے ان کا زمانہ ہے نا، پھر کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ نے اس کا انتظام کیا، اور شب معراج میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے اپنے آخری نبی کو معراج کے سفر پہ بلایا ہے بیت المقدس میں، اور تمام نبیوں کو وہاں جمع فرمایا ہے۔ کس لیے؟ اس وعدے کو پورا کرانے کے لیے۔ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد استقبال ہوا، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور جبریل امین نے اذان دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان۔ جبریل امین رکتے ہیں کہ اب آگے کس کا نام لیں؟ یہاں تو آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، شعیب بھی ہیں، صالح بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، لوط بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، موسیٰ بھی، کس کا نام آگے لیں؟ تو اللہ نے کہا کہ جبریل آج جس کا کلمہ پڑھانے کے لیے ہم نے تمام نبیوں کو جمع کیا ہے، آپ بھی اسی کا کلمہ پڑھیے۔ جبریل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تمام 1,24,000 نبیوں نے جواب میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام نبی نے ہمارے نبی پر ایمان، اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے نبی جو ہیں نبی الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کی بھی نبی ہیں۔ ایک وعدہ پورا ہو گیا نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جلوس، جلسے، بیانات اور جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ کہیں جلوس جا رہا تھا، الیکٹرک سے وائر ٹکرا گیا، 7-8 آدمی جل گئے، جھلس گئے۔ اور ابھی ہمارے سدھا پور کے علاقے میں بہت سارے نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا کہ انہوں نے جلوس کرتب بازی کیا تھا، چھڑے بازی یا تلوار بازی جو بھی ہو یا جیسا بھی ہو، بہرحال۔ اور بھی کئی جگہوں پر ہندوستان کی دوسرے جگہوں سے یہ خبر آئی ہے، یہ جلوس جو نکالا گیا، اس جلوس کے اندر تلوار بازی ہو رہی، کرتب بازی ہو رہی ہے۔ یہ نبی کی سیرت ہے یہ؟ ارے خود سوچو کتنی غیرت کی بات ہے۔ نبی کی سیرت میں یہ تلوار بازی، کرتب بازی، جلوس بازی، تماشے بازی، یہ نبی کی سیرت ہے یہ؟ میں بارہ کہتا ہوں نبی کی سیرت سننا ہے تو صحابی نے نبی کی سیرت کے لیے ربیع الاول کا دن ہی متعین نہیں کیا ہے۔ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ سیرت کا لمحہ تھا، اور صحابہ کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کی سیرت کا لمحہ تھا۔ ہماری بھی زندگی ویسی ہونی چاہیے نا کہ 12 ربیع الاول کو سب چھوڑ چھاڑ کے جلوس میں نکل گئے، شور شرابہ کرے، تماشے بازی، کرتب بازی کرے، پولیس الگ پکڑ کے لے گئی۔ رسول اللہ خوش ہوں گے نا کہ ہماری امتی نے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ خوش ہوں گے؟
اس کے بجائے آپ کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نبی کی سیرت کو سنیں اور دل میں یہ پختہ عزم اور ارادہ کریں. بھئی ارادہ کریں گے تبھی تو عمل کا معاملہ ہوگا. ارادہ کریں ہم کو نبی کی سیرت کو اپنانا اپنانا اپنانا. اور خدا کی قسم موجودہ حالات میں ہمارے مشکلات کا حل نبی کی سیرت میں موجود ہے. اور کوئی زندگی کا مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی سیرت میں موجود نہ ہو. نبی نے رہنمائی کی ہے، قرآن نے ہدایت دی ہے، اس کے مطابق اگر ہماری زندگی ہو آسان ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کے لیے زندگی بڑی مشکل بن گئی ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اور سنبھل کے قدم اٹھائیں. کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری برادری کے لیے رسوائی کا سبب بننے والا ہو. نبی نے تو کہہ دیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے ابھی 12 ربیع الاول کی تقریر جو تھی یہاں میں نے بتایا تھا تفصیل سے کہ نبی کی سیرت پر ہی کیوں عمل کریں ہم. قرآن نے کہا نا کہ نبی کی سیرت پر عمل کرو، تمہارے لیے اس سے بہتر نمونہ نہیں ہے. میں نے دلیل سے بیان کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا جو بھی عمل ہوتا ہے، نبی کے عمل میں کروڑویں درجے کے ایک حصے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. نبی کی جتنی بات ہے، ہر نبی کی بات، نبی کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی کسی بات میں کروڑویں درجے کے بال برابر بھی غلطی کا امکان نہیں ہے. تو آدمی کو تو اسی کی اتباع کرنی چاہیے نا جس کی کسی بات میں غلطی کا امکان نہیں ہے. دنیا کے دوسرے لیڈر ہیں، ریفارمر ہیں، مصلح ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ہر ایک کے بات میں غلطی کا امکان ہے. لیکن نبی کی بات اگر ہے، قرآن کی بات اگر ہے، سیرت کی بات اگر ہے، کروڑویں درجے میں بال کے ایک برابر بھی غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ دلیل سے میں عرض کر چکا ہوں. تو بھئی ایسی شخصیت کہ جس کے ذات میں غلطی کا امکان نہیں ہے، آدمی کو اسی کی اتباع کرنی چاہیے نا جس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جن قوموں نے نبی کی سیرت کو سیرت سمجھ کے نہیں اپنایا ہے بلکہ نبی کے اس بات کو اپنا لیا ہے، اللہ دنیا میں ان کو چاند سے اوپر آسمان بلندی کی منزلوں تک اللہ نے پہنچا دیا ہے. مثال میں نے دیا تھا، یہ چائنا کا نام لیا جاتا ہے نا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو چائنا گئے ہوں گے. یہ چائنا جو ہے نا، یہ 1980-90 کے عشرے میں جو ہے ہندوستان سے غلہ جایا کرتا تھا. ہندوستان سے ہمارے ملک سے چائنا غلہ اناج وغیرہ جاتا تھا تو وہ کھاتے تھے. وہ ایک صاحب ابھی آئے ہیں، وہ چائنا جاتے رہتے ہیں، بتائیں گے. تو 1980-90 کے دہے میں عشرے میں جو ہے یہاں سے جاتا تھا. اور آج یہ 2022 ہے، 40 سال میں اب صورتحال یہ ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے. وہ آپ مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، جدہ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں چائنا کا مال موجود نہ ہو. آج دنیا کا بڑا طاقتور ہو گیا اقتصادی اعتبار سے. 40 سال پہلے وہ صورتحال تھا، آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ جاننے والوں نے کہا اس کی وجہ ایسی نہیں ہوتا، اللہ کا نظام الٹپ نہیں ہوتا ہے. اصل میں ان لوگوں نے نبی کی ایک سنت کو اپنایا ہے، اور نبی کی سنت کو سنت سمجھ کے نہیں اپنایا ہے بلکہ انہوں نے نبی کی ایک سنت کو یوں ہی اپنا لیا ہے. اس سنت اور اس طریقے میں جو برکت ہے اللہ نے وہ دکھایا ہے. اور نبی کی ایک سنت یہ ہے، یہ نبی کی سنت ہماری یہ ہے صبح اٹھنا. نوم الصبح یمنع الرزق، حدیث میں آتا ہے جو صبح دیر تک سوتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، رزق کے برکت کو ختم کر دیتے ہیں. چائنا والوں کے بارے میں آتا ہے، یہ چائنا جانے والے بتائیں گے، کتابوں میں پڑھا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چائنا میں آج 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے پوری مارکیٹ کھل جاتی ہے، دکانیں کھل جاتے ہیں، سارے کام والے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت 5 بجتے ہی ساری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد فوراً کھانا کھایا، آرام کیا، سو جاتے ہیں، اور صبح ہی وہ 4-5 بجے جگ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا صبح ذرا جلدی بیدار ہو جاؤ، اس میں اللہ نے برکت رکھا ہے.
لیکن آج ہم نے وہ طریقہ چھوڑا، غیروں نے اپنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے دنیا ان کی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ آج امریکہ بھی ڈر رہا ہے کہ چائنا ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، اقتصادی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ تو نبی کا جو طریقہ ہے نا، نبی کے کسی بھی طریقے میں کروڑویں درجے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، چونکہ من جانب اللہ، نبی اللہ کی طرف سے کہتا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو ہم کو اگر اپنی دنیا بھی کامیاب بنانا ہے اور آخرت بھی کامیاب بنانا ہے تو کس کے طریقے پہ چلنا پڑے گا؟ زور سے بولیے، نبی کے طریقے کو ہم اپنائیں۔ خدا کی قسم بلا خطا میں کہتا ہوں، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ نبی کی سیرت اسی لیے سننی چاہیے۔ نبی نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے پیدائش کے دن پہ ڈھول بجاؤ، نبی نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے پیدائش کے دن پہ جو ہے جلوس نکالو۔ اگر جلوس نکالنا، ڈھول بجانا، تماشے کرنا ہوتا، ابوبکر صدیق سے بڑا خدا کی قسم کوئی نبی کا عاشق دنیا میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ ابوبکر صدیق نے تو منایا ہوتا، عمر ابن خطاب نے تو منایا ہوتا، عثمان غنی نے تو منایا ہوتا، علی مرتضیٰ نے منایا ہوتا، بلال حبشی نے منایا ہوتا، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے منایا ہوتا۔ 120 سال تک نبی کے بعد بھی صحابہ موجود رہے ہیں، تو صحابہ نے تو یہ کام کیا ہوتا نا، وہ کام نہیں کیا۔ ہاں البتہ صحابہ نے یہ کیا، ہر لمحہ ان کی زندگی کا، سیرت کا لمحہ، جب کبھی آپس میں ملتے نبی کی بات کرتے، نبی کے طریقوں کی بات کرتے، نبی کی سنت کی بات کرتے، یہ بات ہوتی۔ ان کی زندگی میں یہ بات تھی، اس لیے ان کی زندگی کامیاب ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں گے، لازمی طور پر اپنائیں گے، اور یہ سمجھ کے اپنائیں گے کہ اللہ نے اس میں نور رکھا ہے، اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی رکھا ہے، اللہ نے آخرت میں بھی کامیابی رکھا ہے۔ ایک سنت نہیں، بہت ساری سنتیں ہیں جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دو طرح کی سنتیں ہیں نا، ایک سنت تو وہ ہے جو ہمارے معمول میں ہے، اور ایک سنت وہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے، بہت ساری سنت ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تجارت کے معاملے بھی نبی کی سنت ہے۔ آج امریکہ نے، دوسرے ترقی یافتہ ممالک نے اس کو اپنایا ہوا ہے، ہم نے وہ طریقہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم بتائیں گے کیا وہ نبی کی سنت ہے جو متروک ہو گئی تجارت کے معاملے میں، ہے نا؟ تو ایک سنت تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم کوشش کریں صبح بیدار ہوں۔ میں فجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، فجر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا بھائی؟ مسجد میں پڑھیں، اچھی بات ہے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں اٹھیں گھر میں پڑھیں۔ وہ فجر سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4:30 بجے 4 بجے اٹھ جاتے تھے۔ تہجد، آپ کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، تہجد ہم پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے ضروری تھا۔ نبی نے کبھی تہجد قضا نہیں کیا ہے، اور ایک دفعہ کسی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکے ہیں تو بعد میں آپ نے قضا کیا ہے اس کی۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے کے بستی میں صبح اٹھتے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے محلوں میں دیکھیں تو قبرستان کا سناٹا ہوتا ہے۔ ہمارے محلوں میں دیکھیں آپ 5 بجے یا 6 بجے وہ قبرستان کی طرح سناٹا، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب رات کے 2 بجے تک اور 3 بجے تک جب ہوٹلیں آباد رہیں گی، لوگ سڑکوں پہ گھومیں گے، ہوٹلوں میں گھومیں گے، دوستوں کے ساتھ گپیں لڑائیں گے، ظاہر ہے جو 3-4 بجے سوئے گا وہ 5 بجے کہاں جگے گا، ہے نا؟ تو نبی کی سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سو جاؤ، اور فجر سے پہلے صبح بیدار ہو جاؤ۔ اللہ نے اس میں برکت رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنایا ہے، مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں، ہم نے چھوڑا ہے کتنی ذلت میں ہم آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔